امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عقیقہ ہوا۔ آپ کے عقیقے میں قریش والوں نے آ کر یہ سوال کیا، اے عبد المطلب، آپ نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا، اس نام کا آپ کے آبا و اجداد میں کوئی نہیں گزرا، آپ نے یہ نام کس وجہ سے رکھا؟ یہ نام رکھنے کی وجہ کیا بنی؟ حضرت عبد المطلب فرمانے لگے، ایک تو میں نے نام اس لیے رکھا، میرا جو پوتا ہے ایسا بچہ تم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، اس کے حسن و جمال کا کوئی مقابلہ نہیں، ہر دیکھنے والا تعریف کرے گا، دیکھنے والا حیران بھی ہو جائے گا، اس لیے میں نے نام محمد رکھا۔ دوسری وجہ یہ بتائی، میں نے اپنے پوتے کا نام محمد اس لیے رکھا، فرمایا اس کے دنیا میں آنے سے پہلے، میرے پوتے کی ولادت سے پہلے میں نے ایک عظیم خواب دیکھا، میں رات کو سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا میری کمر سے ایک زنجیر نکلی، ایک سرا زمین میں ہے، ایک سرا آسمان میں چلا گیا، پھر وہ مشرق اور مغرب میں پھیلنے لگی، میرے دیکھتے دیکھتے وہ زنجیر ایک درخت کی صورت میں چلی گئی، ایک درخت کی صورت اس نے بنا لی، فرمانے لگے وہ درخت اتنا روشن ہوا، وہ درخت اتنا منور ہوا، اتنا وہ بلند ہوا، آسمان تک وہ چلا گیا، اس کی ٹہنیاں مشرق کی طرف بڑھنے لگی، مغرب کی طرف بڑھنے لگی، شمال کی طرف بڑھنے لگی، جنوب کی طرف بڑھنے لگی، ایک ایک پتا چاندنی رات کے چاند سے زیادہ منور تھا، چاند سے بھی زیادہ روشن تھا۔ جب میں نے اس درخت کو دیکھا، اس کی نورانیت کو میں نے دیکھا، پھر میں نے دیکھا مشرق والے بھی اس سے روشنی حاصل کرتے ہیں، مغرب والے بھی روشنی حاصل کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اس درخت کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اچانک ایک حسین و جمیل نوجوان ظاہر ہوا، اس نے درخت کی حفاظت کی، کاٹنے والوں کو دور کیا، اور جو اس سے روشنی حاصل کر رہے تھے انہیں وہ ہدایات بھی دے رہا تھا، انہیں وہ دین کی باتیں بھی بتا رہا تھا۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں نے یہ رات کو خواب دیکھا، انتہائی حیران کن میں نے خواب دیکھا، جب میں صبح بیدار ہوا، جو تعبیر بتانے والے، تعبیر کے جو ماہرین تھے، میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا رات کو میں خواب دیکھ چکا ہوں، میں نے خواب کے اندر یہ دیکھا ایک زنجیر نکلی، پھر وہ درخت بن گئی، ہر پتا روشن ہوا، ہر ٹہنی روشن ہوئی، کائنات کو منور کر دیا گیا، کائنات کو روشن کر دیا گیا۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں نے اپنا خواب جب معبرین کو بتایا، تعبیر بتانے والوں کو بتایا، انہوں نے میرا خواب سن کے کہا، کہنے لگے اے عبد المطلب تجھے مبارک ہو، اللہ تیری اولاد میں ایسا بیٹا پیدا کرے گا، تجھے ایسا بیٹا ملے گا، وہ تیری پوتا ہوگا، تیری اولاد میں سے ہوگا، اتنی اس کو شان ملے گی، اتنی عظمت اسے ملے گی، رہے گا وہ زمین پہ، اس کے چرچے آسمانوں پہ کیے جائیں گے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس سے منور ہو جائے گا، مشرق والے بھی فائدہ اٹھائیں گے، مغرب والے بھی اٹھائیں گے، چاروں اطراف میں اس کا نام بھی لیا جائے گا، ذکر خیر بھی کیا جائے گا، لوگ اس سے محبت بھی کریں گے۔ انہوں نے بتایا اے عبد المطلب الکریم تیرے گھر میں ایک بچہ آنے والا، ایک بیٹا آنے والا، جو چاند سے بھی زیادہ منور ہوگا، سورج سے بھی زیادہ روشنی والا ہوگا۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں تعبیر بتانے والوں نے میرے خواب کی تعبیر بتائی، جب عبداللہ کے گھر بیٹا ہوا، آمنہ کو اللہ نے بیٹا دیا، جب میرا پوتا محمد پیدا ہوا، یہ دنیا میں آیا، میں دیکھنے کے لیے گیا،
پر بھی ہوگا۔ یہی میرا وہ پوتا ہے۔ اللہ اکبر، چہرے مبارک سے ہی پتہ چل گیا کہ اس کی عظمتیں کیا ہیں، اس کی شان کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، میرے اس پوتے کا منصب کیا ہے۔ فرمانے لگے اے قریش والو، اس وجہ سے میں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد کا مطلب ہے کہ ہر دیکھنے والا تعریف کرے۔ میں اس سے بڑھ کر بات کروں، صرف دیکھنے والا نہیں، جو بھی اس پیارے آقا کے بارے میں سنے گا وہ بھی تعریف کرے گا، کیونکہ صفات کمالات اللہ پاک ایسے عطا کرے گا کہ جس نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، صرف آپ کے کمالات سنے گا، تعریف کرنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ اس لیے یہ نام میں نے اپنے پوتے کا رکھا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے عقیقہ کیا، نام بھی رکھ دیا۔ کچھ دن دودھ آپ کی والدہ نے پلایا، پھر کچھ دن تک دودھ ابو لہب کی باندی سویبہ نے آپ کو پلایا۔ پھر عرب والوں کی عادت یہ تھی، عرب والوں کا طریقہ یہ تھا کہ دیہات میں اپنے بچوں کی بہترین پرورش کے لیے، بہترین آب و ہوا کے لیے اور اپنی عربی زبان سے اہل عرب بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ ہر عرب والا یہ چاہتا تھا میرا بچہ عربی اچھا بولنے والا ہو، فصاحت و بلاغت کا ماہر ہو، اور اس وقت دیہات میں عربی کی فصاحت و بلاغت بڑی مہارت سمجھی جاتی تھی۔ اس لیے لوگ باہر سے دیہات سے بچوں کو لینے کے لیے آتے، قصبات سے بچوں کو لینے کے لیے آتے۔ جس سال امام الانبیاء محبوب کائنات دنیا میں تشریف لائے، تقریباً مکہ المکرمہ میں 300 دائیاں آئی، بچوں کو لینے کے لیے آئی، ان کی پرورش کرنے کے لیے آئی، تاکہ انہیں دودھ وہ پلائے، اپنے گھروں کو لے کر جائے اور